السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 92 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی حرف کی تنوین کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، اور قرآن میں آپ کو بے شمار اس کی اگزامپل ملیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے حرف کی تنوین کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے ہیڈنگ تنوین کی دی ہے۔ تنوین کا تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کی وجہ سے 2 پیش اگر لکھی ہو تو اس کے آنے کی وجہ سے وہ 1 پیش ہو جاتی ہے۔ اگر 2 زبر ہو تو 1 زبر ہو جائے گی، اگر 2 زیر ہو تو 1 زیر میں چلی جائے گی۔ اس کا سمپل سا فارمولہ ہے، میں ایک آسان سا لیتا ہوں جس کا ہے کتابن میں لے لیتا ہوں۔ کتابن، اب میں نے کرنا ہی ہے کہ اس کی آخری حرف ہے، اس کو ہم نے 1 پیش میں لانا ہے۔ تو میرا لیکچر اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ال والا میں نے آپ کو یہ چیز کرائی تھی۔ تو یہ سمپل ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، یہ میں نیچے کر کے لکھ دیتا ہوں آسانی سے۔ الکتابو، اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتابن ہے، اب یہاں پہ با کے اوپر کیا ہے، پیش ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، اس الف کے اوپر یہ زبر ہے، یہ ختم کرنی ہے۔ تو میں کیا کروں گا، اس سے پہلے ذالک لگا دوں گا۔ ذالکل، اب یہ اس کے اوپر زبر ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کاف جو ہے اسلام سے ملے جائے گا، ذالکل کتاب۔ قرآن میں آپ کو بالکل ایسی آیت لکھی ہوئی پہلی آیت ایسے ملے گی، بالکل ذالکل کتاب، اس پہ پیش رہے گی۔ اب قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اگر اس کے اوپر پیش ہے تو کیا ہوگا، اس پہ زبر آ جائے گی۔ وہ ہیں انا۔ پہلے میں اسی کو کیا کرتا ہوں، کتابوں، اب میں نے کیا کرنا ہے، اس پہ اگر زبر لانی ہے تو اس کو میں ختم کر دوں گا، تو واپس زبر آ جائے گی۔ اگر میں نے اس کی تنوین لانی ہے تو واپس کیا کروں گا کہ میں اس کو بھی گرا دوں گا۔ میں نے اس کو گرایا تو واپس کیا ہوا، کتابن بن گیا، اور اس پہ 2 پیش آ گئے۔ اور قرآن میں آپ کو بہت سے الفاظ ایسے ملیں گے، اگر شروع میں ال نہیں ہوگا کسی حرف کے اوپر کے ساتھ تو آخر میں آپ کو تنوین ملے گی، یا تو 2 پیش ہوگی، 2 زبر ہوگی، یا پھر 2 زیر ہوگی۔ اب میں آپ کو ان کے ساتھ انا کا استعمال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، پہلے میں اس کو نصب میں استعمال کرتا ہوں۔ نصب میں کیسے استعمال ہوگا، آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، میرے پچھلے لیکچر کا سنا۔ کتابن ہے، اب میں نے کرنا ہی یہ ہے، سب سے پہلے میں اس تنوین کو ختم کروں گا، بہت آسان ہے۔ جزم کو ایڈ کیا، اب یہ کیا ہوا، اب 1 زبر رہ جائے گی، الکتاب۔ اب یہ اسی کے اندر میں قمری حروف ڈھونڈتا ہوں کہ ملتے ہیں کہ نہیں، بہت آسان ہے۔
قمری حروف کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس میں لام لکھا جائے اور لام کے اوپر جزم ہو. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جس حرف کے اوپر لام ہو اور لام کے اوپر جزم ہو، لام لکھا جائے اور یعنی اور پڑھا بھی جائے. میں پڑھ رہا ہوں الکتابہ. 2 زبر سے 1 زبر کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ ہے ال کی جو دوستی ہے 2 تنوین کے ساتھ نہیں بنتی. ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن میں آپ کو اکثر الفاظ ملیں گے جس کے شروع میں ال آ رہا ہوگا تو آخری حرف پہ تنوین نہیں ہوگی. اب میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں قمری حروف کیسے ڈھونڈوں. بہت آسان ہے. جس میں لام لکھا جائے، لام کے اوپر جزم ہو، اس کے بعد والا جو حرف ہوگا وہ قمری کہلائے گا. وہ کاف کیا ہے ہمارا؟ قمری حرف ہو گیا. اب میں ایسے الفاظ رکھتا ہوں جس میں لام لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. یہ چیز ریپیٹ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ قرآن میں بہت سی آیتوں میں آپ کو ملے گا. بس قرآن پڑھنے والوں کی یہ پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن پڑھتے وقت رکے کہ لام لکھا ہے پڑھا کو نہیں جا رہا، الف ہے پڑھا کو نہیں جا رہا. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن میں آپ کو الف بھی ملے گا لیکن کہیں پہ پڑھا گیا ہے کہیں پہ نہیں پڑھا گیا ہے. اب میں لیتا ہوں یہ زبر ڈالی میں نے سو. اب یہاں پہ آپ دونوں میں چیک کر رہے ہیں، دونوں میں ڈفرینس ہے یعنی فرق ہے. یہاں پہ لام لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں گیا ہے، یہاں پہ لام لکھا ہے لیکن پڑھا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر جزم آئی. تو اب ہم نے کرنا ہی یہ ہے تو پہلے چیک کرنا ہے کہ وہ فارمولا اگر آپ کو یاد ہو، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ میں نے جتنی بھی الفاظ بولے ہیں اس میں اگر نون آتا ہے تو یہ قمری ہے، اگر نہیں آتا ہے تو یہ شمسی ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. اب نہیں آتا ہے نون تو نون ہمارا کیا ہے؟ شمسی حرف ہو گیا. شمسی حرف کی پہچان یہ ہے کہ جس میں لام لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اب یہ حمزہ ڈائریکٹ اس نون سے مل جائے گا اور الف سے پہلے زبر ہے. تو اب کیا کرنا ہی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، یہ حروف مدہ بھی بن رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو پڑھیں گے الناسو. میں نے پڑھا ہے الناسو اور نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے. شمسی حروف کی پہچان یہ ہے کہ یہ لام لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. قرآن میں آپ کو سورۃ الناس ایسی لکھی ہوئی ملے گی. اب میں نے کیا کرنا ہے، اب میں نے اس حرف کو یعنی آخری حرف پیش ہے تو نیچے ذیل لانی ہے. تو سمپل ہے. حروف جر قرآن میں 10 استعمال ہوئے ہیں، ویسے 17 ہیں. تو میں ابھی فی الحال آپ کو بعض زیر بی کے ساتھ کروا دیتا ہوں اس لیکچر میں. قل اعوذ برب. اب یہاں پہ جو الف ہے، الف کے اوپر جو زبر ہے یہ ختم ہو جائے گی. بربن. اب یہاں پہ پیش آ رہی تھی، یہ پیش ذہن میں چلی جائے گی. اور قرآن میں آپ کو یہ چیز چیک کرنا ہے اپنے کہ سین کے نیچے زیر لازمی ہوگی. چیک کرنا ہے اپنے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. برب الناس، قل اعوذ برب الناس ہی لکھا ہوگا. میں ناس کیوں پڑھ رہا ہوں؟ جب وقف کرتے ہیں تو سین کے اوپر جزم آ جاتی ہے اور یہ سین ساکن بن جاتا ہے. سمجھانے کے لیے، لیکن قرآن میں آپ کو یہ سین کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ حروف جر کی وجہ سے. یہ تو یہ امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ میرے پچھلے لیکچر نوٹ کیے ہوں. تنوین کی جو مطلب میں آپ کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دوں، تنوین کا یعنی کہ جوڑ ہے نہیں، جس سے کس کے ساتھ نہیں بنتا؟ ال کے ساتھ. قرآن کی جتنی بھی آیت آپ چیک کریں گے ال آ رہا ہوگا شروع میں تو آخری حرف پہ تنوین نہیں آئے گی. اگر 2 زبر ہوگی تو 1 زبر میں آپ چیک کریں گے، اگر 2 پیش ہوگی تو وہ 1 پیش میں چلی جائے گی. ان کا ایک
میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، ان کا ایک خاص نام ہوتا ہے ال کا. اس کا ہے حمزۃ الوصل، اور لام کا ہے لام تعریف. ان کا ایک خاص نام ہے. بس آپ نے یہ نام اگر آپ کو یاد ہو گیا تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر رہیں اس کو ضرورت نہیں. بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے ال جب بھی آئے گا قرآن کی آیت پڑھتے وقت، میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز ہمیں بھولے نہیں. قرآن پڑھتے ہوئے آپ رکیں، ال جب بھی آ رہا ہوگا تو آخری حرف پر آپ کو یا تو زبر یا پیش یا پھر زیر ملے گی. اب قرآن کی جتنی آیتیں وہ تو یا 3 حالتوں میں پائی جاتی ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں، رفع، نصب اور جر. چوتھی حالت کوئی نہیں ہوگی. تو یہ لیکچر آپ کے لیے آسان ہوگا. جس نے اگر میرے پچھلے لیکچر سنے ہوں گے تو اس کے لیے آسان لگے گا، ورنہ یہ چیز مشکل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.